آداب، مجھے امید ہے کہ آپ کے روزے بہترین گزر رہے ہوں گے۔ آج بات کرتے ہیں غصے پہ۔ غصہ قابو کرنا ایک نہایت اہم عنصر ہے اسلام کا، بلکہ دنیا کے ہر مذہب کا۔ غصے پہ قابو پانا جو ہے معاشرہ، مذہب، ہر طریقے سے ایک بہت اہم صلاحیت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ غصے پہ قابو کیسے کیا جائے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ غصے پہ قابو کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس کے لیے پہلے ایک اور بنیادی تبدیلی چاہیے، وہ تبدیلی جو کہ اور بہت سی برائیوں کی جڑ ہے۔ وہ تبدیلی ہے اپنی انا کو قابو پانا، یعنی کہ آپ کا ذہن آپ کو بتاتا ہے کہ آپ صحیح ہیں، آپ کوئی ہیں، آپ کے حقوق ہیں، یعنی کہ آپ کوئی بہت بڑی چیز ہے، آپ بڑے دانشور ہیں، آپ بڑے دانا ہیں، آپ بہت زیادہ لوگوں سے جانتے ہیں، آپ بہت عالم فاضل ہیں۔ اور جب آپ کا ذہن آپ کو یہ سب سمجھا دیتا ہے تو پھر غصے کے لیے ایک فیلڈ، یعنی کہ ایک جو زمین ہے اس فصل کے، غصے کی فصل کے لیے بالکل تیار ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کوئی بھی نہیں، آپ کا کوئی حق نہیں ہے، آپ کو جو کچھ چاہیے آپ کو محنت کر کے، اس کو ڈیزرو کر کے، اس کے لائق بن کے آپ کو کمانا پڑے گا، عزت بھی کمانی پڑے گی، شہرت بھی کمانی پڑے گی، دوسروں کی محبت، دوسروں کا لحاظ، سب کچھ آپ کو اپنے قول و فعل سے، اپنی باتوں سے، اپنے اعمال ایسے کر کے، اپنی حرکتیں ایسے کر کے کہ لوگ آپ کو خود بخود عزت دیں، آپ کا لحاظ کریں، آپ کا خیال کریں، آپ کی قربت کے وہ ضرورت مند ہوں۔ جب یہ سب ہوگا لوگ آپ کا خیال کریں گے۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے، آپ کوئی نہیں ہے، آپ کو کوئی بھی شخص کچھ او نہیں کرتا، تو پھر یہ انا قابو میں آ جائے گی، اور جب انا قابو میں آ جائے گی تو غصے کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی۔ یعنی پھر غصہ کس بات کا؟ بھائی جب آپ کا کوئی حق ہی نہیں تو غصہ کس بات کا؟ جب آپ کسی دوسرے سے زیادہ جانتے ہی نہیں تو غصہ کس بات کا؟ آپ نے جو کچھ سیکھا ہے کل تو سیکھا تھا، اگر آپ کسی دوسرے سے کچھ زیادہ جانتے بھی ہیں تو اس بات کو سمجھیے کہ وہ آپ نے کل ہی تو سیکھی بات، آپ کون سا یہ علم لے کے پیدا ہوئے تھے، تو اس میں غصے اکڑ کی کیا بات ہے؟ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ دوسرا بھی صرف اپنی ذہن اور اپنی نالج اور اپنی عادت، اپنے معاشرے، اپنی تربیت کے مطابق بس زندہ رہ کے خوش رہنا چاہ رہا ہے، تو پھر اس کا بھی اتنی حق ہے جتنا آپ کا ہے۔ یعنی کسی کا دوسرے پہ حق زیادہ نہیں۔ جب حق زیادہ نہیں تو غصہ کس بات کا؟ جب وہ سینس آف انٹائٹلمنٹ ختم ہو جائے گا، جب وہ سینس آف سپیریورٹی ختم ہو جائے گا، یا جب وہ انا ختم ہو جائے گی تو غصہ خود بخود قابو آ جائے گا۔ اگر آپ اس رمضان غصے پہ قابو پانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو ہمبل کیجیے، اپنے اندر ہیوملٹی لائیے، اپنے اندر ایمپتھی لائیے، یعنی اپنے آپ کو جھکائیں، اپنے آپ کو، اپنی انا تڑی کو ختم کریں، دوسرے کا درد محسوس کریں، دوسرے کی سوچ اور کیفیت کو محسوس کریں، اور یہ انا کے جب کھیل ختم ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی غصہ آپ کو آنا بند ہو جائے گا۔ اور غصہ نہ آ کے آپ کسی پہ احسان نہیں کریں گے۔ آپ یہ نہیں جانتے کہ غصے میں نہ آ کے آپ کے پاس طاقت کتنی ہوتی ہے۔ ایک شخص جو غصے میں آ جاتا ہے وہ دیوانہ ہوتا ہے، یعنی اگر غصہ اس کے اندر ہو تو وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، اگر غصہ باہر ہو تو پاگل پن اور دیوانگی کا شکار ہوتا ہے۔ اگر غصہ اس کے قابو میں ہو تو وہ شخص دراصل عقل مند، دانا، دانشور، دانش مند اور طاقتور ہوتا ہے۔ اگر اس کی جھنجھلاہٹ، اس کا غصہ، اس کی پریشانی ختم ہو جائے تو وہ طاقتور ہو جائے گا۔ تو اپنا غصہ قابو کیجئے اور خود کو طاقتور بنائیے، اور اس کے لیے بنیادی جو آپ نے اپنی صفت یا اپنی ایک سوچ بدلنی ہے وہ ہے انا کی سوچ، ایگوئک مائنڈ۔ یہ دماغ آپ کی، اس کی جو انا ہے اس کو قابو کر لیجئے، تو پھر آپ کو جو چیز چاہیے اس کے لیے آپ محنت کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ غصہ آپ کے گھر کی، آپ کی ذات کی لانڈی بن جائے گا، آپ کا غلام ہوگا یہ غصہ، آپ کے بس میں ہوگا اور آپ طاقتور ہوں گے۔ یوٹیوب کا چینل میرا سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ یہی ویڈیوز ہائی ڈیفینیشن میں آپ کو یوٹیوب پہ دیکھی جا سکتی ہیں، youtube.com/فیصل قریشی اس کا URL ہے۔ باقی میرے سوشل میڈیا کی جو لنکس ہیں وہ بھی وقتاً فوقتاً اسکرین پہ آتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ آداب۔